حیدر بھائی کیا ہے شہاب ثاقب؟ ایسی نسل بن رہی تھی جو کہ کنٹامنیٹڈ تھی۔ جب انہوں نے یہ کیا تو کوئی ایسی مخلوق پیدا ہوئی جس کا تعلق یہاں سے بھی تھا اور وہاں سے بھی تھا۔ پھر اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے وہ دروازہ بند کر دیا۔ اللہ کہتا ہے نا کل یوم ہوا فی شان، ہر روز اس کی نئی شان ہے۔ لیکن وہ نہ انسان ہے نہ فرشتہ۔ آج بھی لوگوں کو یہ بڑی مسکنسیپشن ہے کہ یہ جو اسٹیچو آف لبرٹی ہے نیو یارک ہاربر کے اوپر، کون ہے فلاں ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کے دور کی سر ایلومیناٹیز کیا کہتے ہیں؟ روشنی دینے والا۔ اسٹیچو آف لبرٹی کے ہاتھ میں کیا ہے؟ یہ اسی طرف ہے، شہاب ثاقب کے تیر۔ اور یہ شہاب ثاقب کے تیر اتنے پاورفل ہیں کہ کوئی دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت بھی ان کے آگے کھڑی ہو ہی نہیں سکتی۔ جہاں پر یہ میٹیریٹ گرتا ہے اس کے کئی میل دور تک کوئی نیگیٹو طاقت رہتی ہی نہیں ہے۔ یہ بتائیے گا یہ ابھی بھی گر رہے ہیں؟ ویسٹ افریقہ میں ادھر یہ میڈیمز نہیں ہیں جو اپنے آباء و اجداد کی روحوں سے اور ان سے مدد لیتے ہیں، اور وہ سارا کچھ ہے نہیں ہے، سائیکوپیتھک میڈیمز موجود نہیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسامہ طیب پوڈ کاسٹ۔ میں اسامہ طیب آپ کی خدمت میں حاضر۔ میرے بڑے پیارے بھائی حیدر جعفری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان کے علم سے ہم فیض یاب ہوتے ہیں، اور آپ لوگ بھی بڑا اچھا فیڈ بیک دیتے ہیں، سنتے ہیں بڑے شوق سے وہ تمام واقعات جو ہمارے بچوں کو بھی پتہ ہونے چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایک بھی ان سے ہدایت لے لے، کیونکہ حیدر بھائی پھر آج کے دور سے بھی جوڑتے ہیں اور لرننگ کا بہت سا پوائنٹ ہوتا ہے اس کے اندر۔ آج ہم نے جو ٹاپک چوز کیا ہے وہ شہاب ثاقب ہے۔ اس حوالے سے حیدر بھائی سے ہم نے پوچھنا ہے، اور شہاب ثاقب سے جو زیورات بنتے ہیں وہ ہیں، اور جو آسمان سے فرشتے باتیں سن کے نیچے آتے ہیں پھر وہ شیطان تک جاتی ہیں، آج کے دور سے کیا مماثلت ہے ان تمام چیزوں کی، یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے۔ میں نے شروع میں آپ کو اس لیے بتا دیا کہ آپ کو پتا ہو کہ ہم آج کیا کرنے جا رہے ہیں۔ السلام علیکم حیدر بھائی، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ وعلیکم السلام بھائی، خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے، مالک کا بے انتہا۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ حیدر بھائی کیا ہے شہاب ثاقب؟ اللہ کا بنایا ہوا تیر ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے کہ آسمان سے جب یہ شیاطین اوپر چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو شہاب ثاقب کے تیر مارے جاتے ہیں۔ اب یہ چڑھنے کی کوشش کون کرتا ہے؟ ایک چیز میں صرف شروع میں بتانا چاہ رہا ہوں۔ اللہ کہتا ہے نا کل یوم ہوا فی شان، ہر روز اس کی نئی شان ہے۔ تو اس کا مطلب ہے اللہ از ناٹ اسٹیٹک، اللہ از ناٹ اسٹیگننٹ۔ اللہ جو ہے وہ کائنات کی سب سے بڑی طاقت کا نام ہے، ٹھیک ہے؟ شہاب ثاقب کے تیر جو ہے اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو بک آف اینوک اور نوح علیہ السلام والی ایپیسوڈ کو تھوڑا سا پڑھنا پڑے گا یا دیکھنا پڑے گا۔ اینوک میں ہم نے ذکر کیا کنٹامنیٹڈ ہیومن بینگ، کنٹامنیٹڈ سپیشیز کا۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اب ہمارے ہاں ایک کانسیپٹ ہے کہانت کا۔ کہانت کے کانسیپٹ کو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شدت سے منع فرمایا۔ اب ہمارے ہاں کچھ لوگ جن کو اس علم کا پتہ بھی نہیں ہے، جن کو آئیڈیا نہیں ہے، وہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ تو علم نجوم کے بارے میں۔ کہانت وہ تھی جو کنٹامنیٹڈ سپیشیز کی وجہ سے موجود ہوئی، بنی، ٹھیک ہے۔ لیٹس سپوز آج ہم کلوننگ کو سمجھتے ہیں یا جینیٹک انجینئرنگ کو سمجھتے ہیں، ہم ایک سپیشیز کو دوسری میں بنا کے تو نسل چینج کر سکتے ہیں، لائگر بنا لیتے ہیں، ٹائیگر، اور اس کو وہ جو ہے وہ مطلب مختلف سپیشیز کو آپس میں جوڑ کے، یعنی لائن اور بھیڑیے کو جوڑ کے ہم کچھ سپیشیز ڈیولپ کر رہے ہیں۔ ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں نا، تو آج ہم شاید اس کو آسانی سے سمجھ سکیں، وہ بھی اگر اللہ نے توفیق دی تو، ورنہ نہیں سمجھ آتی۔ ہمارے ہاں یہ کانسیپٹ ہے انٹر ریشل میرج کا، جنات اور انسانوں کی شادی۔ اور اسی طرح جب یہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور سے پہلے بک آف اینوک میں جس کا ذکر ہے واچرز کا، کہ وہ آ کے تو انسان کے ساتھ فزیکل ریلیشنز پیدا کرتے تھے اور اپنا سپرم ان کے اندر جو ہے وہ کرتے تھے، جس سے ان کی ایسی نسل بن رہی تھی جو کہ کنٹامنیٹڈ تھی، یعنی وہ جو تھی جس میں وہ پاکیزگی نہیں تھی جو اللہ نے بنا کے بھیجی تھی، اس کے اندر دوسری چیزیں ایوالو تھیں۔ یعنی لمبی بات کرنے سے پہلے دیکھیں، بہت ساری چیزیں جس میں اللہ اور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امپیکٹ نہ ہو، وہ سیم ہوتے ہوئے بھی غلط ہوتی ہیں۔ بالکل، جیسے نکاح اور غیر نکاح۔ نکاح میں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کو حاضر ناظر جان کے آپ کسی ایک خاتون سے، کسی ایک سے جو ہے وہ
عقد کرتے ہیں اور اس کے بعد جو آپ کی اولاد ہوتی ہے وہ پاکیزہ ہوتی ہے. لیکن اگر صرف یہی عمل نہ ہو تو اولاد پاکیزہ تو نہیں ہو سکتی. بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے, یہ عمل ہی پاکیزہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ پاکیزہ تو نہیں ہو سکتی نا کسی بھی صورت میں. اب سمجھیے کہ وہ ہر چیز جس میں اللہ اور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امپیکٹ نہ ہو یا اللہ اور اس دور کے نبی کا امپیکٹ نہ ہو وہ کنڈیمڈ ہے. ٹھیک ہے جی بالکل. وہ ہر حالت میں جو ہے وہ اس کی کنڈیم ہوگا. وہ ہر حالت میں وہ جو ہے ناپسندیدہ ہے. ہر حالت میں وہ جو ہے وہ قابل مذمت ہے, رذیلہ ہے, وہ جو اس کے اوپر لعنت ہے, وہ سارا کچھ وہی ہے نا. اب سمجھیے کہ اس دور میں جب ان مخلوقوں نے انسانوں کے اندر, جانوروں کے اندر اپنا سپرم ٹرانسفر کیا, درختوں میں اپنا سپرم ٹرانسفر کیا, پہاڑوں میں اپنا سپرم ٹرانسفر کیا, تو اس کا مطلب ہے اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق میں انہوں نے گند مارا. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے, جب انہوں نے یہ کیا تو کوئی ایسی مخلوق پیدا ہوئی جس کا تعلق یہاں سے بھی تھا اور وہاں سے بھی تھا, جس کے پاس ڈیول پاسپورٹ تھے کہ وہ یہاں بھی جا سکتی تھی وہاں بھی جا سکتی تھی. میں سائنس کی زبان میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. صحیح. جب وہ مخلوق اوپر جاتی تھی وہاں سے انفارمیشن لیتی تھی, نیچے آ کے بتاتی تھی کہ اللہ کی مشیت کا یہ پلان ہے. پھر اللہ نے کیا کیا, اللہ نے وہ دروازہ بند کر دیا. وہ دروازہ بند کر دیا. اب وہ مخلوق جب یہاں سے, یعنی وہ نیچے قید کر دیے, اوپر کے دروازے بند کر دیے, یعنی ان کا پاسپورٹ دوسرے لفظوں میں جو آج ہم اپنی زبان پاسپورٹ منسوخ کر دیا. لیکن وہ نہ انسان ہے نہ فرشتہ, بریڈ تھی, کوئی بریڈ تھی. ٹھیک ہے, لیکن وہ موجود تھے نا. بالکل ایسے ہی ہے. موجود تھے. اب ان کا امپیکٹ دیکھیں, ہم ڈارون کی تھیوری کو سمجھیے. ہزاروں کروڑوں سال پہلے ڈارون کی تھیوری صحیح ہے یا غلط ہے میں اس کے اوپر بات ہی نہیں کر رہا, لیکن کہتا ہے نا کہ ایوالو ہوئے انسان, یا جیسے انسان کی جو ہے وہ کامن انسیسٹر کی تھیوری ہے کہ پوری دنیا میں پہلے ایک اسپیشیز تھی اور اس میں ذرا سی چینج ہوئی تو وہ نئی اسپیشیز بنتی چلی گئیں, جیسے انسان کے سب سے قریبی چمپینزی ہے. ٹھیک ہے, مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک خطبہ ہے, آپ نے فرمایا ہے کہ اگر تم دیکھو تو چیونٹی اور کھجور کے درخت میں اگر تم ان کو غور سے دیکھو تو تمہیں یہ بات سمجھ آئے گی کہ ان میں بہت تھوڑا سا فرق ہے, کیونکہ ان دونوں کا بنانے والا ایک ہے. اب چیونٹی کہاں, کھجور کا درخت کہاں, لیکن مولا علی کے خطبے میں. اور جب ہم جینیٹک انجینئرنگ کی بات کرتے ہیں تو جینیٹکس میں ایک ذرا سی ہلکی سی فریکشن پوری سپیشیز نہیں بنا دیتی ہے. وہ ذرا سے فرق جب انہوں نے ڈالے تو نئی سپیشیز بننا شروع ہو گئی. اب وہ نئی سپیشیز نے نئے کام کرنے شروع کر دیے, اللہ نے اس کو روک دیا. کائنات کا مالک ہے, زمین پہ ان کو وائپ آؤٹ کر دیا. 100% وائپ آؤٹ نہیں ہوئے کیونکہ اللہ نے شیطان کا نظام بھی رکھنا تھا. شیطان کو ظاہر سی بات ہے رکھنا تھا, اللہ چاہتا تو پہلے ہی شیطان کو ختم کر دیتا. اس میں یہ بس لوگ کہتے ہیں کہ جی اللہ نے ختم پھر کیوں نہیں کیا. اور سر اللہ حکمت والا ہے, بے شک. وہ اگر سارا کچھ ختم کر دیتا تو آج ہم ہی یہ کہہ رہے ہوتے کہ ہم نے کیا کیا ہے کہ ہمیں سزا ہے. بالکل صحیح. روشنی کی قدر اس وقت ہوتی ہے جب اندھیرا ہو. گھوپ اندھیرے سے نکل کے روشنی میں آتے ہیں تو پھر آپ کو روشنی کی قدر سمجھ آتی ہے کہ روشنی ہے کیا. یہ لوگوں کو آئیڈیا نہیں ہے, یہ چیزوں کا بالکل لوگوں کو آئیڈیا نہیں ہے. بالکل صحیح. اب بہرحال کم ٹو دا پوائنٹ, وہ سپیشیز تھیں, وہ چڑھتی تھی, اسی سے جادوگروں نے مدد لینی شروع کی. جیسے میں نے کہا تھا کہ وہ نوح علیہ السلام کے وہ جو خاتون جس نے تھیا. اب آج بھی لوگوں کو یہ بڑی مسکنسیپشن ہے کہ یہ جو اسٹیچو آف لبرٹی ہے نیو یارک ہاربر کے اوپر, یہ جو ہے وہ کون ہے, فلاں ہے, دیٹ از ڈیانا, جادو کی دیوی جس نے سب سے پہلے جادو سیکھا تھا. یس سر, حضرت نوح علیہ السلام کے دور کی. سر ایلومیناٹیز کیا کہتے ہیں, روشنی دینے والا. اسٹیچو آف لبرٹی کے ہاتھ میں کیا ہے, روشنی. اچھا, عیسیٰ علیہ السلام کے کانٹوں والا تاج کرائسٹ کو, پاکیزگی کو, یعنی ان کے مطابق پاکیزگی کو جو ہے وہ دنیا میں ختم کر دیا گیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کو کروسیفائی کر کے. کانٹوں کا تاج نہیں ہے. ہم دیکھتے ہوئے بھی اندھے ہیں. یہی تو قرآن کہتا ہے کہ یہ ان کی آنکھیں ہیں لیکن ان کو نظر نہیں آتا, یہ اندھے ہیں مجھے دیکھتے نہیں. حدیث سے قدسی کے لفظ ہے.
اندھے ہیں, مجھے دیکھتے نہیں. قرآن پاک میں, حدیث میں سارا کچھ موجود ہے, لیکن ہم چونکہ آنکھیں نہیں کھولتے. یہ بات میں صرف لمبی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ چیزیں یہاں پھنس گئیں. اچھا, ایک اور حدیث ہے, سرکار نے کہا تھا نا کہ فرات کے نیچے سونے کا پہاڑ نکلے گا, اور وہ پہاڑ اگر نکلے تو تم میں سے کوئی بھی اس کی طرف مت جانا. ٹھیک ہے, وہ جگہ کیا ہے؟ ایک دفعہ آپ کے ساتھ ہی ایک پوڈ کاسٹ کی تھی میں نے کہ اللہ کے تخت کے نیچے سے 4 دریا نکلتے ہیں جو دنیا میں آتے ہیں, وہ کسی پورٹل کے ذریعے ہی آتے ہیں نا. آدم علیہ السلام بھی تو عرش معلیٰ سے دنیا میں آئے تھے تو کسی پورٹل کے تھرو ہی آئے تھے نا. ٹھیک ہے, وہ پورٹل جو ہے ان کے ایکسیس تو دنیا میں موجود تھے. پھر ایک حدیث میں اور قرآن پاک میں ہے کہ وہ مخلوقیں جب اوپر سے نیچے آتی تھی تو زمین سے کیا لے کے جاتی تھی؟ سونا. سونا یہاں سے لے کے جاتی تھی. تو فرات میں سونے کے پہاڑ کا ایک مفروضہ, میں پھر کہہ رہا ہوں, میں مفروضے بتاتا ہوں. صحیح. پھر کل کو لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ کیسے کہتے ہیں, میں نے تو جو جتنا پڑھنا تھا میں نے پڑھ لیا. مفروضہ بتاتا ہوں کہ کہیں وہاں پہ کوئی پورٹل تھا جہاں سے وہ سونا لے کے جاتے تھے. اللہ نے وہ پورٹل بند کر دیا. کچھ سونا وہ لے گئے, کچھ اوپر چلے گئے, کچھ نیچے رہ گئے. وہ پورٹل بند ہو گیا, سونا وہیں پڑا رہ گیا جہاں پہ ان کا ڈین تھا. تو کہیں وہ جب وہ پورٹل کھلے گا, سونا ملے گا, تو وہاں پہ لڑائی ہوگی, اور وہیں سے پھر ہو سکتا ہے کہ یجوج مجوج یا کسی کا کچھ آنا اسی کسی پورٹل سے ہو, پھر کبھی صحیح لمبی بات ہو جائے گی. تو یہ جو چیزیں چل رہی ہیں, یہ جو معاملات چل رہے ہیں, یا یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں, یہ اسی طرف ہے. شہاب ثاقب کے تیر, اور یہ شہاب ثاقب کے تیر اتنے پاورفل ہیں, اتنے پاورفل ہیں کہ کوئی دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت بھی ان کے آگے کھڑی ہو ہی نہیں سکتی. جس کو اللہ تیر کہہ رہا ہے, اس کے کیسے کوئی کھڑا ہو سکتا ہے؟ اللہ کل شیء قدیر ہے کہ ان کو. اور پھر یہ دنیا کو جو چائنا سے آپ نے بات کی نا کہ چائنا میں یہ بنتے ہیں اور بکتے ہیں, تو دنیا نے, ہم لوگ قرآن کو بھول بیٹھے ہیں. جیسے علامہ صاحب نے کہا تھا کہ تم رسوا ہوئے تارک قرآن ہو کے, کہ تارک قرآن ہو کے ہم تو رسوا ہو گئے, لیکن قرآن کی سگنیفیکنس تو اللہ نے کم نہیں ہونے دینی. قرآن کی حفاظت کا ذمہ تو اللہ نے لیا ہوا ہے. قرآن تو لا ریب فی کتاب ہے, اس کے اندر جو کچھ بھی ہوگا وہ ہوگا. دنیا نے اس کو پڑھا, ہماری کتاب کو دنیا نے پڑھا, انہوں نے اس کے اوپر ریسرچ کی. انہوں نے کہا اچھا چیک کرتے. میٹیریائٹس, شہاب ثاقب جب دنیا میں گرتا ہے وہ بہت زمین سے بھی بعض اوقات بڑا ہوتا ہے. وہ جلتا 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 راکھ ہوتا ہوتا کوئی فٹ کا, کوئی 2 فٹ کا, کوئی انچ کا چھوٹا سا کوئی ٹکڑا گرتا ہے. اب جہاں پر یہ دنیا میں یہ گر رہے تھے, ان لوگوں نے ان کو اکٹھا کرنا شروع کیا. ان کے میٹیریائٹس پینڈنٹ بنانے شروع کیے. چائنا میں ملتے ہیں میٹیریائٹس پینڈنٹس جو ہیں, وہ بننے شروع ہوئے. تو لوگوں نے دیکھا, پھر ہم نے بھی کچھ لوگ جو اس علم کے بارے میں تو خیر اپنی فیلڈ میں سب سے کم علم آدمی ہوں, میرے سے زیادہ بہت سارے لائق لوگ موجود ہیں. تو جب ان لوگوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یار یہ تو کوئی بہت بڑی طاقت ہے, کیونکہ جب جہاں پر یہ میٹیریائٹ گرتا ہے اس کے کئی میل دور تک کوئی نیگیٹو طاقت رہتی نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ اس کا چھوٹا سا ٹکڑا لو, اس کے ذرات کو کرسٹلز میں ڈال کے پینڈنٹس بنا لو, بریسلیٹس بنا لو, ان لوگوں کو دو. انہوں نے نیگیٹو ہیلنگ کے لیے, نیگیٹو جو جادو ٹونا, اس کی ہیلنگ کے لیے, ایول آئی کی ہیلنگ کے لیے اس کو استعمال کرنا شروع کیا. اور فائدہ ہوا؟ فائدہ ہوا, کیونکہ فائدہ اللہ کا ہے, بنایا اللہ نے ہے نا. اب میں دیکھیں فرض کیا کہ میں نے ایک اینٹی ڈاٹ بنائی, کسی کمپنی نے, میں نے اس کمپنی کا لیبل پھاڑ دیا. دوائی تو وہی ہے, میں اس کے اوپر لیبل کوئی اور مرضی لگاؤں, کام تو وہ دوائی وہی کرے گی نا. تو بنایا ہوا تو اللہ کا ہے. ہم اس کو جو ہے وہ نہ مانیں کہ یہ اللہ کا بنایا ہوا سسٹم ہے, ہم اپنا سسٹم بنا کے بیچ رہے ہیں. چائنا والے یہ تھوڑی کہتے ہیں یہ اللہ کی دوائی ہے. ایسے ہی جیسے جڑی بوٹیاں ہیں اللہ کی بنائی ہوئی ہیں, جس میں شفا ہے اس میں شفا ہے. اسی طرح لاوا سٹون جو ہے, لاوا سٹون کیا ہوتا ہے؟ وہ زمین کی انرجی ہوتی ہے. انہوں نے لاوا سٹون پہ کام کیا, انہوں نے میٹیریائٹس پہ کام کیا, انہوں نے بہت کچھ بہت بڑے بڑے کام کیے. اور جب انہوں نے یہ سارے بڑے بڑے کام کیے تو اس کا امپیکٹ بھی نکلا. یہ قرآن پاک کا سسٹم ہے. سر کوئی جادو یہ کر کے دیکھیے گا, بالکل کلیئر کٹ. میں کسی کا نہ سودا بیچتا ہوں, نہ کسی کا کام کرتا ہوں. مجھے اللہ نے اتنا دیا ہوا, مجھے ضرورت ہی نہیں ہے کسی کی.
نہ جو ہے وہ کوئی جادو. یہ پاکستان سے بھی مل جاتے ہیں؟ مل جاتے ہیں. اوکے. پاکستان میں بھی کئی کمپنیاں بناتی ہیں. اب دنیا میں مشہور ہو رہا ہے نا, دنیا گلوبل ولیج بن رہی ہے سر. ہم نے ایک دوسرے کے علم سے فائدہ اٹھانا شروع کیا ہے. نام بھلے نہیں لیتے لیکن سودے تو ہیں نا. اللہ کہتا ہے قرآن پاک میں کہ آسمان پہ جب یہ نیگیٹو طاقتیں, آپ کے پاس میٹیریوئڈ کا ایک ذرہ, چھوٹا سا ذرہ, بالکل ریت کے ذرے جتنا ذرہ, وہ بھی ہے نا آپ کے گھر میں, آپ کے بچوں پہ, آپ کی فیملی میں, آپ کی ذات میں, کوئی جادو ٹونا نظر آسیب کچھ نہیں ہو سکتا. یہ اتنی بڑی طاقت ہے. وہ میٹیریوئڈ کا کوئی ذرا وہ کرسٹلائٹ کر لیں, بڑا لے لیں چھوٹا لے لیں, مطلب اب تو مل جاتے ہیں. اب مجھے بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ جی آپ بتائیں کہاں سے ملیں گے, تو بھائی جان میں سوداگر تو نہیں ہے گا, میں بھی ای کامرس کی ویب سائٹ سے ہی لیتا ہوں. میں نے ہر وقت پہنا ہوتا. لیکن وہ ہوتا ہے نا کہ جینون ہے کہ نہیں ہے. اب میں نے بھی جینون ویسے ہی ڈھونڈا تھا, مجھے کیا پتا تھا. میں اپنے بچوں کے لیے بھی لیتا ہوں. میں اب کسی کا سودا بیچوں کہ جی فلاں پہ چلے جائیں, فلاں پہ چلے جائیں, بالکل مینو انہوں نے کمیشن دینی. ٹھیک ہے. میں اس بات سے نا اس لیے گھبراتا ہوں, سیدھی بات ہے. میں لوگوں کو بتا دوں کہ جی فلاں سے لے لیں, وہاں سے پھر جینون نہ نکلے تو پھر وہ میرے اوپر الزام آتا ہے کہ جی انہوں نے کہا تھا یہ لے لیا تو یہ جعلی نکلا ہے. سر نہ میرا لینا, نہ میرا دینا, نہ میرا تعلق. بالکل صحیح. میں آپ کو راستہ بتا سکتا ہوں, راستہ کھوج تو خود لیں. اگر آپ کو میٹیریوئڈ کا کوئی پینڈنٹ مل جاتا ہے, میٹیریوئڈ کا کوئی بریسلٹ مل جاتا ہے, میٹیریوئڈ کی کوئی رنگ آپ پہن لیتے ہیں, آپ کے گھر میں جادو نہیں ہوگا. یہ اللہ کا بنایا ہوا سسٹم ہے. چائنا بہت بڑی نیشن ہے. چائنا ہزاروں سال پہلے تھی. سرکار ختمی مرتبت کی حدیث ہے نا کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے. دین تو بطحا میں تھا نا سرکار کے پاس, تو وہاں کیا تھا؟ ٹیکنالوجی. تو سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین, وہ ذات مقدس جن کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ ما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ, کہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو نطق ہی نہیں فرماتے سوائے ان کے کہ جو ان کے اوپر وحی کی جائے. تو آپ کی زبان وہی مزاج سے جو جملہ نکلا ہے وہ ایسے ہی ہوگا. بالکل صحیح. آپ کو آئیڈیا ہی نہیں ہے. ہمیں پڑھنا نہیں آتا نا, تو ہمیں ایسے ہی. مجبوری یہ ہے, دیکھیں میں کسی کے علم کے اوپر ہاتھ رکھنے والا نہیں, میں شاید سب سے کم علم آدمی ہوں, لیکن قرآن پاک وہ کتاب ہے جس میں دنیا کا ہر خشک اور ہر تارا ہے. ایک بندہ جو دین کو سمجھتا ہے, بہت اچھا سمجھتا ہے, میں مفتی میں عالم نہیں ہوں, میں نہ میں کلیم کرتا ہوں نہ میں کر سکتا ہوں, لیکن قرآن پاک میں تو میڈیسن بھی ہے, قرآن پاک میں تو کوانٹم فزکس بھی ہے, قرآن پاک میں تو اور کیمسٹری کے, جینیٹک انجینئرنگ کی بہت ساری چیزیں ہیں. تو ایک شخص جس کے پاس صرف دین کا علم ہے وہ جینیٹکس کے اوپر کیسے گفتگو کر سکتا ہے؟ ایک شخص جس کے پاس جو ہے وہ صرف گرامر کا علم ہے, وہ گرامر کے مطابق تو قرآن پاک کا صحیح ترجمہ کر سکتا ہے, لیکن باقی چیزیں کیسے بتا سکتا ہے؟ تو یہ سر اس لیے ذرا تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے. اسی لیے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ایک قرآن پاک کی تفسیر لکھی گئی تھی, تفسیر نمونہ, جس میں قرآن پاک کو موضوعات میں بانٹ کر ان موضوعات کے جو ایکسپرٹس ہیں ان کی رائے شامل کی گئی ہے. یعنی وہ ایک تفسیر 700 سے 800 لوگوں نے تقریباً مل کے لکھی ہے. اوکے. یعنی ہر ڈپارٹمنٹ کے اپنے بندے کی اپنی رائے, اس لیے اس کو ذرا مستند مانا جاتا ہے. دیکھیں اللہ کا کلام ہے. میں ایک بات جو میں نے سیکھی ایک درویش سے, حافظ صاحب بسی شریف والے ایک درویش تھے, بابا فرید کے روضے میں ان کا مزار ہے, روضے کے اندر سین میں. وہ حافظ صاحب جو ہے نا ان کی ایک عادت تھی کہ وہ قرآن کھول کے بیٹھے رہتے تھے. ان کے پاس ایک آدمی آیا, اس نے کہا کہ بابا جی یہ سمجھ نہیں آتی کہ قرآن پاک کی تفسیر ایک بندہ یہ کرتا ہے, دوسرا یہ کرتا ہے, تیسرا وہ کرتا ہے, تو سمجھ نہیں آتی صحیح کون سی ہے. انہوں نے قرآن پاک بند کیا, اسے ایک شعر سنایا مولانا روم کا. اس نے کہا اس کی تفسیر بتاؤ. اس نے بتائی, دوسرے سے پوچھا, اس نے بھی بتائی, تیسرے میں پوچھا, چوتھے بتا 6-7 بندوں سے مولانا روم کے ایک شعر کی تفسیر پوچھنے کے بعد کہتے ہیں, پنجابی بولتے تھے, کہتے ہیں کہ پتر اے بندے دا کلام ہے تو تانوں سمجھ نہیں آ رہی کہ انہیں اصلی کی کیا ہے, وہ اللہ دا کلام ہے, ایڈی چھتی سمجھ آ جائے گی. واہ 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 واہ. تو اللہ کے کلام میں ہم اتنی جلدی کوشش کرتے ہیں کہ جی سانوں سارا کچھ ہی آندا ہے. مدینہ تو علم تو نہیں ہے, آپ باب مدینہ تو علم بھی نہیں ہے, آپ کیسے کلیم کر سکتے ہیں؟ پوری دنیا میں جتنا علم ہے وہ صرف باب مدینہ العلم اور مدینہ العلم سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہے.
بے شک. اسی سمندر میں سے کسی کے پاس کوئی بکٹ ہو سکتی ہے, کسی کے پاس کوئی جو ہے وہ ڈراپ ہو سکتا ہے, اسی کے جو ہے اسی میں سے کسی کے پاس کوئی, میرے پاس تو خیر آدھا ڈراپ بھی نہیں ہے. کثرت نفسی سے آپ کام لیتے ہیں. بہرحال مجھے جو ہے میں حقیقت کی بات کرتا ہوں سر, تو میں کبھی کلیم ہی نہیں کر سکتا جی, میری اوقات حیثیت نہیں ہے. باقی رہ گئی بات یہ ہے کہ یہ شعب ثاقب تو یہ پریکٹیکلی کر کے دیکھیے گا, سانوں تو سمجھ نہیں آئی, چینیاں نو سمجھ آ گئی ہے. بالکل صحیح ہے. یہ بتائیے گا یہ ابھی بھی گر رہے ہیں؟ گرتے ہیں, جب تک دنیا رہے گی, جب تک قیامت نہیں آتی تب تک گریں گے, اور ابھی تو آگے والے وقت میں زیادہ گریں گے. نہیں تو یہ وہی فرشتے نہیں جو کنٹامینیٹڈ یہیں پہ موجود ہیں نا سر, ان کی نسلیں بھی موجود ہیں. مسلمان دیکھیں اللہ کیا کہتا ہے, لیکن اب یہ انسان کو کنٹامینیٹڈ نہیں کر سکتے. میں بتاتا ہوں, یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض لا تنفذون الا بسلطان. یہ آیات میں کس کا ذکر ہے کہ اے گروہ جن اور انس, تو جنات میں بھی کافر اور مسلمان ہیں, اور جو ہے انسانوں میں بھی کافر اور مسلمان ہیں. ٹھیک ہے, ان دونوں سے حساب لیا جانا ہے. تو انسانوں کے جو کافر ہیں وہ بھی تو آج کل الومیناٹیز اور یہ طاقتیں بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں, تو جنات میں بھی تو انہی کے ہوں گے. اور پھر ایک اور چیز سمجھیے, میں یہاں پہ لا کے نا لوگ بڑی پھر باتیں کرتے ہیں, مجھے ڈر بھی نہیں لگتا, میں پرواہ بھی نہیں کرتا. لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات میں شادی کی تھی. انٹر ریشیل میرج کا جو سب سے زیادہ اسلامی تاریخ میں پھر کہتا ہوں اسرائیلیات میں یہ واقعہ ہے کہ آپ نے جنات میں شادی کی تھی, اور ان کی اولاد پھر آج تک جنات کی حاکم ہے, جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلمہ پڑھایا تھا. رسالت میں آپ نے کہا تھا نا کہ ہند سے جنات کا ایک گروہ سورہ جن جس جگہ اتری, تو وہ جنات جو ہے اس میں انسانوں کی خصوصیات بھی تھیں اور جو ہے وہ جنات والی بھی تھی. ٹھیک ہے, انٹر ریشیل میرج. لیکن میں نے کہا کہ وہی کام جس میں اللہ اور اس کے رسول کی نبی کی مرضی ہو وہ اور ہوتا ہے, اور جس میں وہ بغیر ہو وہ اور ہوتا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نبی تھے, اللہ کی مرضی سے ہی انہوں نے جو ہے اس طاقت کو کنٹرول کرنے کے لیے وہاں شادی کی, اور وہاں پہ انہوں نے اپنی اولاد کو جو ہے امپاور کیا اور اپنے نور سے نوری کیا, اور پھر وہ لوگ جو ہے وہ آج تک پھر انہوں نے کلمہ پڑھا. انہی میں سے ظافر جن ہے, انہی میں سے متعنفہ ہے, انہی میں سے اسی کے بارے میں کبھی واقع ہم کہانی افسانوی کہتے ہیں. میاں محمد بخش کی سیف الملوک پڑھیے گا, اس میں جنات کی بیٹی بدیع الجمال کا ذکر ہے نا, اس کا باپ کون تھا, اس کا دادا کون تھا, اس کا پردادا کون تھا, پڑھیے گا نا. ہم تو کہتے ہیں یہ افسانہ ہے گا, تو ہوگا, چلیں میں اس کو کسی کا وکیل تھوڑی ہوں, لیکن اگر آنکھیں اللہ نے دی ہوں نا تو استعمال کر لینی چاہیے. وہی جو مخلوقات موجود ہیں انہی کے اندر کچھ ایسے ضرور ہیں جن کے اندر آج بھی وہ امپیکٹ ہے. میں آپ کو شروع میں کہا تھا کہ اللہ چاہتا تو ہر چیز کو ختم کر سکتا تھا نا, اللہ کل شیء قدیر ہے نا, تو پھر اس نے چھوڑ کیوں دیا؟ اس کو پتہ ہے نا کہ اس نے آنے والے دور میں جو آرماگیڈون میں جو بڑی کلیش آف ٹائٹن ہے جس میں ساری طاقتوں نے آپس میں لڑنا ہے, اس میں یہ چیزیں استعمال ہونی ہیں, تو اللہ نے چھوڑ دیا. وہ وقت آئے گا, ختم ہونا ہوگا, ہو جائے گا. ہم مامے بن جاتے ہیں نا ہر چیز کے, مسئلہ یہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں, یہ سلسلہ ابھی بھی جاری ہے کہ یہ جو کاہن ہیں یا جو ہے نا یہ ابھی بھی جاتے ہیں اوپر شیطان اور سن کے واپس آتے ہیں یا نہیں؟ اب نہیں ہے وہ وہ جگہ بند, وہ شعب ثاقب اللہ نے بند کر دیا ہوا, لیکن یہاں پہ موجود ہیں. اوکے, بابل کے کنویں میں اگر جنات بند ہیں تو یہاں پہ ہیں نا میڈیمز. ویسٹ افریقہ میں ادھر یہ میڈیمز نہیں ہیں جو اپنے آباء و اجداد کی روحوں سے اور ان سے مدد لیتے ہیں, اور وہ سارا کچھ ہے نہیں ہے. سائیکوپیتھک میڈیمز موجود نہیں ہیں, اپورٹس کے کاریگر موجود نہیں. ظاہر سی بات ہے, ہو جاتی. روحیں جا چکی ہیں, ان سے ملاقات ہو سر روح کے ساتھ ایک کبھی زندگی رہی نا تو آپ کو بتاؤں گا کہ روح کے حصے کون سے ہیں. ایک حصہ اوپر جاتا ہے, باقی یہیں رہتے ہیں. کبھی زندگی رہی نا تو اس کے اوپر ضرور بات کروں گا کہ روح, آپ پہلے بھی مجھے کہہ چکے ہیں لیکن ہم یہ ٹاپک ابھی تک نہیں کر سکے. چلیں کوئی بات نہیں. روحیں جو ہے نا انسان کی, اللہ نے نا 3 پارٹس کا ذکر کیا ہے, دا باڈی, دا سول, دا اسپرٹ. قلب, روح, سیری, خفی, اخفا, نہ نفس. اچھا اگر روح جو ہے اوپر آتی ہے, اللہ کہتا ہے 1 لائنر صرف, اگر اللہ کہتا ہے کہ روحیں علیین سے یا سجیین سے آتی ہیں اور وہیں واپس چلی جاتی ہیں, پھر قبروں میں کیا ہے؟ یہ قبروں میں کس سے حساب لیا جاتا ہے؟ یعنی فرض کیا ایک بندہ جہاز پہ جا رہا ہے, جہاز کریش ہو گیا, لاش ملی نہیں, دفن ہوا ہی نہیں, قبر میں کس نے حساب لینا ہے؟ قبر بنی نہیں. یا اگر کسی کو فوت ہو گیا, اس کو جلا دیا گیا, قبر بنی نہیں, تو حساب کتاب نہیں ہوگا. وہ اللہ کل شیء قدیر یہاں پہ لوپ ہول چھوڑ گیا, نعوذ باللہ. اللہ معاف.
سر آپ کو آئیڈیا نہیں ہے اس لیے ایسی باتیں میں کرتے ہیں. سمجھ رہا ہوں, بالکل صحیح ہے. یہ روح کے بہت سارے حصے ہیں جو اوپر چلے جاتے ہیں. روح انسانی کیا ہے, روح حیوانی کیا ہے, اگر میں اس کو بات کرنی شروع کروں گا نا تو یہ بڑا لمبا ٹاپک ہے. حیدر بھائی بہت اچھا لگا, اور یہ والا ٹاپک تھا جو کافی دیر سے پینڈنگ تھا, اس کے اوپر ہم نے کرنا ہے. اچھا, ہماری ڈسکشن کے اندر سے ماشاءاللہ نئے نئے ٹاپکس ہمیں سوچتے رہتے ہیں اور پھر ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں. یہ حیدر بھائی آپ یقین جانیے کہ ایک ایسا ایک ڈیٹا اکٹھا ہو رہا ہے کہ جب تک ٹیکنالوجی رہے گی یہ رہے گا انشاءاللہ, اور یہ انشاءاللہ یہ ہمارے بچوں کی رہنمائی کے لیے بڑی اہم چیزیں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. حیدر بھائی آپ تشریف لائے اور اتنے اچھے ٹاپک پہ آپ نے بات کی. ناظرین, حیدر بھائی کے ساتھ ہمیشہ ہی بہت اپنائیت, بہت بھائی والا ایک محبت ان سے جو ہے وہ ملتی بھی ہے, ہم کرتے بھی ہیں, اور ان سے مختلف موضوعات پہ ہم ڈسکشن کرتے رہتے ہیں, ان سے ہم سیکھتے رہتے ہیں. اور ان کی جو سب سے مزے کی چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ صرف یہ ماضی کی بات نہیں کرتے, یہ صرف دنیا کی بات نہیں کرتے, دنیاؤں کی بات کرتے ہیں, کائنات کی بات کرتے ہیں. اور ان کی جو ریسرچ ہے ماشاءاللہ وہ بہت ہی شاندار ہے اور ریلیونٹ ہے. یعنی آپ کہہ لیجئے کہ ہسٹری پہ بات کرتے ہوئے بہت سے لوگ جو ہے وہ اس طرح سے اس میں انٹرسٹ نہیں آتا بات سننے میں, لیکن کہ حیدر بھائی اس کی ریلیونسی برقرار رکھتے ہیں, اور اس کے اندر مذہب بھی ہوتا ہے, اس کے اندر ماضی کے واقعات بھی ہوتے ہیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ انفارمیشن ہے جو آپ کے لیے, آپ کے بچوں کے لیے بہت مفید ثابت ہو سکتی ہے, جس سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع مل سکتا ہے. جیسے جادو کے حوالے سے ہے تو اتنی کلیئرٹی دی کہ جادو کے بارے میں اگر آپ سوچتے بھی ہیں, ہمارے پچھلے پوڈ کاسٹ میں یہ بات ہوئی تھی کہ اگر سوچتے بھی ہیں تو اس کے اوپر جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا آپ کا جو ایمان ہے اس کا سر گیا. تو یہ میں کہتا ہوں کہ یہ ایسے پوائنٹس, ایسی چیزیں ہیں جو شاید میرے لیے بھی سم ٹائمز نہیں ہوتی ہیں, اور پھر سے ہم اللہ سے توبہ کر کے اور کوشش کرتے ہیں کہ صحیح راستے پہ چلتے رہیں. حیدر بھائی ایک دفعہ پھر سے آپ کا شکریہ, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. بہت شکریہ آپ کا. ناظرین, آج کے پوڈ کاسٹ سے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.